بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ بیٹا آج 17 جون بروز بدھ ہے۔ آج ہم جماعت پنجم کی اردو کے 2 اسباق مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ اور لاہور کی بادشاہی مسجد پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ گرامر میں سے ایک مضمون میرا استاد جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سبق نمبر 6 مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ تمام طلبہ طالبات اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھول لیں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ پاکستان کے قیام کی تحریک میں فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ انہوں نے خواتین کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی خدمات کے صلہ میں انہیں مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو ان کے بھائی محمد علی جناح نے 1919 میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخل کرا دیا۔ وہ کالج کے ہاسٹل میں مقیم رہیں۔ انہوں نے وہاں دل لگا کر پڑھائی کی اور 1922 میں ڈینٹسٹ یعنی دانتوں کے معالج کی سند حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس بمبئی آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ 5 سال تک لندن میں رہیں۔ وہاں کی ترقی دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ سب کچھ آزادی کی بدولت ہے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پاکستان بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ کراچی میں خاتون پاکستان سکول کھولا جو بعد میں خاتون پاکستان کالج بن گیا۔ وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ بہت سلیقہ مند تھیں، صاف ستھرا لباس پہنتیں، اپنی کتابیں اور دوسرا سامان سلیقے سے رکھتیں، اپنا کام وقت پر کرتیں۔ انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی۔ اسکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبق اسی دن یاد کرتیں۔ کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ صفائی کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ 25 جون 1959 کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام میں کہا، تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو۔ اسکول میں ہو یا گھر پر اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بنا لو۔ وقت کی قدر کرو۔ تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 9 جولائی 1967 کو ان کے 9 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال ہوا۔ ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اب بیٹا میں آپ کو اس سبق کے آخر میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی بتاتا ہوں۔ تحریک، حرکت دینا، خواتین، عورتیں، خدمات، بھلائی کے کام، ترقی، آگے بڑھنا، آزادی، نجات، بھلائی، بہتری، صفائی ستھرائی، پاکستان، پاک سرزمین، سرمایہ، دولت، اطاعت، حکم ماننا، قیام، مقیم ہونا یا رہنا، ابتدائی، پہلی، شعار، طریقہ، عزیز، پیارا۔ اب بیٹا میں آپ کو اس کے مشقی سوالات کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر جو 2 ہے، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ تو اس میں پہلی خالی جگہ ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ڈیش پر ساتھ دیا، قدم قدم پر ساتھ دیا۔ تو پہلی خالی جگہ میں آئے گا قدم قدم۔ دوسری خالی جگہ ہے، آزادی سب سے بڑی ڈیش ہے۔ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بورڈ پہ بیٹا میں نے صرف جو خالی جگہ میں الفاظ آنے ہیں وہ لکھے ہیں، تو آپ نے یہاں سے دیکھ کر اپنی بک پہ اس کو رائٹ کر لینا ہے۔
تیسری خالی جگہ ہے وہ غریب مریضوں کا علاج ڈیش کرتی تھیں، مفت کرتی تھیں۔ اس کے بعد ہے محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت ڈیش تھا، بہت پیار تھا۔ اس کے بعد ہے محترمہ فاطمہ جناح بچوں سے بہت پیار تھا، یہ خالی جگہ آپ کی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے وقت کی ڈیش کرو، وقت کی قدر کرو، تو اس خالی جگہ میں آئے گا قدر۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا ڈیش دیا گیا، مادر ملت کا خطاب دیا گیا، تو اس کی درست آپشن ہے خطاب۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ ڈیش لندن میں رہیں، 5 سال، 7 سال، 9 سال یا 11 سال، تو اس کا درست جواب ہے 5 سال۔ جیم آپشن ہے محترمہ فاطمہ جناح ڈیش میں پیدا ہوئیں، لاہور، بمبئی، لکھنؤ یا کراچی، تو اس کا درست آپشن ہے کراچی میں پیدا ہوئیں۔ دال آپشن میں ہے محترمہ فاطمہ جناح کا کراچی میں ڈیش انتقال ہوا، 6 جولائی 1967، 9 جولائی 1967، 12 جولائی 1967، 15 جولائی 1967، تو اس کا درست جواب ہے 9 جولائی 1967۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تعلیم، تو اس کا جملہ بنے گا میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ دوسرا لفظ ہے آزادی، تو اس کا جملہ بنے گا آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تیسرا لفظ ہے بھلائی، اس کا جملہ بنے گا ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے قوم، اس کا جملہ بنے گا ہم آزاد قوم ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے سرمایہ، اس کا جملہ ہے بچے قوم کا سرمایہ ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھے ہے۔ تو بیٹا ان میں سے جتنے بھی الفاظ ہیں ان تمام کے معنی میں نے آپ کو شروع میں بتا دیے ہیں، تمام الفاظ کے معنی جو ہے آپ نے یہیں سے دیکھ کر جو ہے وہ لکھ لینے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے دی گئی مثال کے مطابق نئے الفاظ بنائیے، جیسے ذکر سے ذاکر، اسی طرح شکر سے شاکر، شعر سے شاعر، فخر سے فاخر، نظر سے ناظر۔ اب بیٹا میں آپ کو مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 جو ہے سبق کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں، یہ میں آپ کو کرواتا ہوں۔ تو بیٹا ان تمام سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ آپ کے سبق کے اندر موجود ہیں۔ ابھی میں سوال پڑھ کے آپ کو بک دکھاتا ہوں کہ کس جگہ پہ اس سوال کا جواب ہے موجود ہے۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح کا قائد اعظم سے کیا رشتہ تھا؟ یہ دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح کا قائد اعظم سے کیا رشتہ تھا، تو اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ یہ دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ یہ شروع میں سبق کے شروع میں ہی اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے محترمہ فاطمہ جناح کب پیدا ہوئیں؟ تو اسی لائن کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ سوال نمبر 3 ہے محترمہ فاطمہ جناح کہاں پیدا ہوئیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی والی لائن کے اندر ہے کہ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ یعنی کہ ایک سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کہاں پیدا ہوئیں، اور ایک سوال میں پوچھا ہے کہ کب پیدا ہوئیں۔ کہاں والے میں آپ کا جو جواب ہے وہ کراچی میں پیدا ہوئیں، اور کب پیدا ہوئیں 1893 میں پیدا ہوئیں۔ تو اس کے بعد ہے آپ کے پاس سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح کو دیے گئے خطاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیکھیں ان کی خدمات کے صلہ میں انہیں مادر ملت کا خطاب دیا گیا، یعنی کہ ان کو جو خطاب ملا ہے مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔
یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح نے کتنے سال لندن میں گزارے؟ تو یہ دیکھیں وہ قائد اعظم کے ساتھ 5 سال تک لندن میں رہیں، یعنی انہوں نے 5 سال جو ہیں وہ لندن میں گزارے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال کب ہوا؟ تو یہ دیکھیں سبق کے آخر میں لکھا ہوا ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 9 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال ہوا۔ تو یہ آخری سوال کا جواب سبق کی آخری لائن میں موجود ہے۔ تو بیٹا آپ نے ان تمام سوالوں کے جو جواب ہیں آپ نے اس سبق سے دیکھ کر ریڈنگ سے ہی آپ کے تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں، ریڈنگ سے دیکھ کر آپ نے اپنی نوٹ بک پہ جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے۔ تو اب ہم سبق نمبر 7 جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سبق نمبر جو 7 ہے وہ ہے، اس کا عنوان ہے لاہور کی بادشاہی مسجد۔ سب سے پہلے لاہور کی بادشاہی مسجد کے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ آپ بھی صفحہ نمبر 24 کھول لیں۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے، یہاں بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ انہیں تاریخی عمارتوں میں ایک بادشاہی مسجد ہے جو اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر کا نہایت حسین شاہکار ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی جو تقریباً 1673 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہایت عمدہ پتھر منگوایا گیا۔ برصغیر کی بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقع ہے۔ راوی کے پل سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیتے ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ مینار پاکستان بھی اسی مسجد کے بالکل قریب واقع ہے۔ مسجد کے برآمدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں۔ مسجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں۔ یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں جو بے حد خوشنما ہیں۔ عمارت کی تعمیر میں خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کا سین بہت کشادہ ہے جس میں 1 لاکھ سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کے برآمدے بہت طویل اور ہوادار ہیں۔ ان کی اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مؤذن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے بآسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے۔ مسجد کے سین میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ مسجد کے ایک حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب متبرک اشیاء نہایت عقیدت اور احترام سے رکھی گئی ہیں۔ اسی مسجد میں سنہری روپ سے مزین قرآن مجید بھی لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ مسجد کا صدر دروازہ اور چاروں میناروں کی اونچائی اس کی وسعت کے عین مطابق ہے۔ کوئی بھی ماہر تعمیر آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکال سکا۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہو کر یہاں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک امام کے پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع ایک روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کئی 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی شان و شوکت اسی طرح برقرار ہے۔ تو بیٹا آپ نے بھی اس سبق کی جو ہے گھر میں اچھی طرح بلند خوانی کرنی ہے۔ تو اب میں آپ کو اس سبق کے دیے گئے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بتاتا ہوں۔ تاریخ میں نمایاں مقام رکھنے والا، شاہکار، بڑا کارنامہ، جوہر، ہنر یا کمال، وسط،
درمیان، مرکزی، درمیانی، محراب، مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ، نقش و نگار، بیل بوٹے، یعنی کہ پھول وغیرہ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، منسوب کسی کے ساتھ تعلق دیا گیا، جانب، طرف، وسط، درمیان، حوض، تالاب، نقص، خرابی، دستیاب، موجود۔ تو بیٹا اب میں آپ کو اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف ہے، بادشاہی مسجد لاہور شہر کے ڈیش میں واقع ہے، تو لاہور شہر کے یہ وسط میں واقع ہے۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر ڈیش کا پتھر استعمال کیا گیا، سرخ رنگ کا جو پتھر ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اس کا صحن بہت کشادہ ہے، جس میں ڈیش سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے، 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے، تو اس خالی جگہ میں 1 لاکھ آئے گا۔ دال ہے، بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین ڈیش میں ہوتا ہے، تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے، تو اس خالی جگہ میں تاریخی عمارتیں آئے گا۔ یہ ہے، سنہری حروف سے مزین ڈیش لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے، سنہری حروف میں جو مزین قرآن پاک، تو اس خالی جگہ میں قرآن پاک آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، سبق کے حوالے سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، بادشاہی مسجد بادشاہ نے تعمیر کروائی، بہادر شاہ ظفر نے، شاہ جہان نے، اورنگزیب عالمگیر نے یا اکبر نے، تو اس کا درست آپشن ہے اورنگزیب عالمگیر نے۔ دوسرا سوال ہے، بادشاہی مسجد شہر میں واقع ہے، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں یا پشاور میں، تو اس کا درست جواب ہے لاہور میں۔ تیسرا سوال ہے، مسجد کی عمارت میں زیادہ تر پتھر استعمال ہوا ہے، زرد رنگ کا، سبز رنگ کا، کالے رنگ کا یا سرخ رنگ کا، تو اس کا درست جواب ہے سرخ رنگ کا۔ اس کے بعد ہے، اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بادشاہی مسجد کو قرار دیا قومی ورثہ، عالمی ورثہ، علاقائی ورثہ یا شہری ورثہ، تو اس کا درست جواب ہے عالمی ورثہ۔ تو اب ہمارے پاس سوال نمبر جو 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو معنی بیٹا میں نے آپ کے جتنے بھی تھے وہ سبق کے شروع میں جو دیے گئے ہیں اور جو مشق کے اندر دیے گئے تھے، ان تمام الفاظ کے معنی میں نے آپ کو یہاں پہ رائٹ کر دیے ہیں، تو آپ نے یہیں سے دیکھ کر اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، قواعد اور زبان شناسی کے اصولوں کی روشنی میں غلط فقرات کو درست کر کے لکھیں۔ تو فقرات بیٹا غلط دیے گئے ہیں، جیسے پہلا فقرہ دیا گیا ہے، دراصل میں وہ سچا ہے، تو اس کا جو درست فقرہ ہے وہ بنے گا دراصل وہ سچا ہے۔ دوسرا ہے، آب زمزم کا پانی متبرک ہے، تو بیٹا آب کا مطلب بھی پانی ہوتا ہے اور پانی بھی پانی ہے، تو لہٰذا اس کا جو درست جواب ہے وہ بنے گا آب زمزم متبرک ہے۔ کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے، اب کوہ جو ہے اس کا مطلب بھی پہاڑ ہے اور پہاڑ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو ہم پہاڑ کو ایک ہی دفعہ استعمال کریں گے، تو یہ فقرہ درست اس طرح بنے گا، کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے، وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے، وہ ہر دن نہیں وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے۔ یہ دہی بہت کھٹی ہے، دہی جو ہے وہ مذکر الفاظ ہے، تو لہٰذا یہ درست فقرہ بنے گا یہ دہی کھٹا ہے۔ تو اب بیٹا میں آپ کو اس سبق کے مختصر جوابات جو ہیں، سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں، اس کی طرف لے کے آتا ہوں۔ تو اس کے بھی جیسے ہم نے معزز ملت محترمہ فاطمہ جناح کے سوال جواب کیے، اس طرح اس کے بھی ریڈنگ کے اندر موجود ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا جواب کس جگہ پہ موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ جیسے یہ آپ نے ریڈنگ میں پڑھا ہوا ہے، یہ سبق کے شروع میں دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے، اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی۔ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے بلو پینسل سے، اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی۔ سوال نمبر 2 ہے، بادشاہی مسجد کے نزدیک واقع کوئی سی 2 مشہور تاریخی عمارتوں کے نام تحریر کیجیے۔ تو اس کے ساتھ تاریخی عمارتوں میں ایک تو مینار پاکستان ہے اور دوسرا شاہی قلعہ ہے، یہ دیکھو نظر آ رہا ہے آپ کو،
مینار پاکستان، شاہی قلعہ اور اسی طرح علامہ اقبال کا جو مزار ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باغ کا نام بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے، یہ دیکھیں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سوال ہے بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواریں کس طرح کی ہیں؟ تو یہ بیٹھا دیکھیں سیکنڈ لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے، اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر قرآنی آیات درج کی گئی ہیں، یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں، یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں۔ سوال ہمارے پاس ہے اب مسجد کے صحن میں وضو کے لیے بنائے گئے تالاب میں کیا خاص بات ہے؟ تو یہ اگلے صفحہ پہ اس کا آنسر موجود ہے، یہ دیکھو میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یعنی اس بنائے گئے حوض کے تالاب کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لگایا گیا پتھر ہے وہ گرمی میں گرم نہیں ہوتا، یعنی اس تالاب کا پانی جو ہے وہ گرمیوں میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، یہ اس تالاب کی خاص بات ہے۔ تو بیٹا اب جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو میں نے آپ کو بورڈ پہ کام کروایا ہے ان میں آپ نے الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ نے اپنے رجسٹر پہ یا نوٹ بک پہ جو ہے رائٹ کرنے ہیں، اور باقی جو خالی جگہ ہے درست آپشن کا جواب ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بک پہ کرنا ہے، یعنی کہ بک ورک ہے۔ جملوں میں استعمال جو ہے یہ بھی آپ کی بک پہ جگہ بنی ہوئی ہے، جگہ چھوڑی ہوئی ہے لفظ کے سامنے، یہ جملے بھی آپ نے اپنی بک پہ رائٹ کرنے ہیں، اور باقی جو سوال جواب میں نے آپ کو کروائے ہیں وہ آپ نے ریڈنگ سے دیکھ کر یعنی کہ سبق کے اندر سے دیکھ کر اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں۔ تو اب جو ہے میں آپ کو لیے چلتا ہوں گرامر پورشن کی طرف۔ تو گرامر پورشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گرامر پورشن میں ہم نے آج جو مضمون کرنا ہے وہ ہے میرا استاد۔ تو میرا استاد یا استاد کا مقام، یعنی کہ دو اس کے عنوان دیے گئے ہیں، ان دو میں سے کوئی بھی عنوان آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے ایک ہی مضمون جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے۔ تو آئیے جو ہے میرا استاد مضمون کی جو ہے وہ بلند خوانی کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی گرامر بک کا صفحہ نمبر 102 جو ہے وہ کھول لیں۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے استاد کا مقام۔ استاد وہ عظیم ہستی ہے جس کا مقام بہت بلند ہے، وہ قوم کا محسن ہوتا ہے جو قوم کے نونہالوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے سکندر اعظم اور استاد۔ سکندر اعظم کہا کرتا تھا کہ میں استاد کی اپنے ماں باپ سے زیادہ عزت کرتا ہوں کیونکہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرے استاد نے مجھے علم کے ذریعے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ استاد علم کی اشاعت کرتے ہیں اور علم کی بدولت قومیں ترقی کرتی ہیں۔ میرا پسندیدہ استاد، یوں تو سبھی استاد قابل احترام ہوتے ہیں لیکن جناب امتیاز صاحب، یہاں بچے اپنی مرضی کا جو استاد بچوں کو اچھا لگتا ہے اس کا نام جو ہے وہ یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں، لیکن جناب امتیاز صاحب مجھے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہماری کلاس کے انچارج بھی ہیں، وہ ایم اے تاریخ اور بی ایڈ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ہمیں انگریزی اردو اور ریاضی پڑھاتے ہیں۔ اس کے پڑھانے کا انداز اتنا دلکش اور دل نشیں ہے کہ جو پڑھاتے ہیں اسی وقت یاد ہو جاتا ہے۔ وہ وقت کے بہت پابند ہیں اور ہمیشہ وقت پر اسکول آتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، ان کے اکثر شاگرد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ امتیاز صاحب خوش مزاج اور حد العزیز ہیں،
وہ صبح کی سیر کے آتی ہیں۔ کرکٹ ان کا پسندیدہ کھیل ہے۔ بچوں کو بھی کھیل اور تعلیم دونوں میدانوں میں آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ غرض علم و عمل اور تہذیب و اخلاق کا میدان ہو یا تعلیم و کھیل کا، میرے استاد محترم ہر میدان میں آگے ہیں۔ وہ مثالی استاد ہیں، جس بات کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں وہ پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے استاد محترم سے بہت محبت اور عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور زیادہ سے زیادہ طلباء کو ان سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ تو بیٹا آپ نے بھی اس سبق کی جو ہے اس مضمون کے گھر میں اچھی طرح جو ہے ریڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد اس کو اچھی طرح جو ہے زبانی یاد کرنا ہے۔ اب میں آپ کو اس ویک کی، اس ہفتے کی جو ڈائری ہے اس کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ویک میں ایک ہی لیکچر ہے، تو ہم نے اسی طرح ڈے وائز جو ہے وہ ڈائری تیار کی ہے۔ تو جیسے ہی بیٹا یہ آپ کو لیکچر ملے گا، بروز بدھ ہے آج، تو بدھ والے دن آپ نے سبق نمبر 6 کی بلند خوانی کرنی ہے اور ساتھ ہی اس کے دیے گئے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ جمعرات کو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ شیڈول کے مطابق آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو جمعرات والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو جمعے والے دن آپ نے سبق کے مشقی سوالات جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں۔ ان کے جو بھی مشق کے اندر ہے، چاہے وہ مختصر جوابات ہیں، چاہے خالی جگہ ہے، ٹک دا کریکٹ آنسر ہے، جو بھی ہے وہ تمام مشق آپ نے اچھی طرح یاد کر لینی ہے۔ ہفتے والے دن بیٹا آپ نے سبق نمبر 7 لاہور کی بادشاہی مسجد جو ہے اس کی بلند خوانی کرنی ہے اور ساتھ اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں۔ تو اتوار والے دن بیٹا چھٹی ہے، تو اگر آپ کا کچھ یاد کرنے والا کام رہ گیا ہو تو وہ اتوار والے دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سوموار کو بیٹا سبق نمبر 7 کے آپ نے مشقی سوالات کرنے ہیں۔ منگل والے دن آپ نے مضمون میرا استاد جو ہے ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ بدھ والے دن پورے ویک کا جو کام میں نے آپ کو کروایا ہے اس کی آپ نے دہرائی کرنی ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی اس میں یاد کرنے میں رہ گئی ہے تو اس کو دوبارہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تو جمعرات والے دن شیڈول کے مطابق آپ کا پھر ٹیسٹ ہوگا۔ تو اس طرح یہ آپ کی ڈائری بیٹا مکمل ہو گئی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 2 اسباق محترمہ فاطمہ جناح معدد ملت اور اسی طرح لاہور کی بادشاہی مسجد کے بارے میں پڑھا اور ایک مضمون گرامر سے میرا استاد پڑھا۔ تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ میرا دیا گیا سارا کام جو ہے اچھی طرح اس پورے ہفتے میں یاد کریں اور اس کو جو لکھنے والا کام ہے وہ اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کریں، جو بک ورک ہے وہ بک پہ کریں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں اور آئندہ آنے والے ٹیسٹ کی تیاری کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔